اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم احي الدين كله في العالم كله بقدرتك الجبارة يا رب العالمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اهد الناس أجمعين اللهم اهد الناس أجمعين اللهم اهد الناس أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحنا وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اليك ربي فحببنا وفي انفسنا لك ربي فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق وجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا عنك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا بفضلك وكرمك خيارنا، ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا، واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا، وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم، رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ہماری جتنی زندگی گزر گئی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، استغفار کرتے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے، کھلے کیے، غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب پر اور پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ آپ سے پوری امت کے لیے اور اپنے لیے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما. ہمارے دلوں سے ہر غلط یقین کو، اپنے مخلوق کے یقین کو، چیزوں کے یقین کو عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے کھرچ کے صاف فرما. اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما. اور یا اللہ اپنی ذات عالی سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما. ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اور سنت والی زندگی پوری دنیا میں زندہ فرما. ہر مسلمان کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما. غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے اے اللہ مسلمانوں کو دور فرما، مسلمانوں کو اس معاشرت سے محفوظ فرما اور اس معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما. سنت والی پاکیزہ اور مبارک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو اور پوری امت کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی نمازیں جاندار بنا دیجئے. اے اللہ خشوع خضوع والی نمازیں بنا دیجئے. اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما. نمازیں پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا. اے اللہ ہماری نمازیں ایسی جاندار ہوں کہ نماز پڑھ کر اپنی ہر ضرورت آپ سے پوری کرانے والے ہوں، اپنی ہر پریشانی نماز پڑھ کے آپ سے دور کرانے والے ہوں، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کے آپ سے پوری کرانے والے ہوں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. ایسی نمازیں ہماری بنا دے. اے اللہ نماز کو پوری امت میں زندہ فرما. 100%
100% مسلمانوں میں 100% مسلمانوں میں نماز زندہ فرما. ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مستورات کو گھروں میں اہتمام سے اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری نماز کو پوری امت میں زندہ فرما. اے اللہ نماز کو پوری امت میں زندہ فرما. مسلمان جہاں کے آباد ہیں ان کو نماز پڑھنے والا، نیک اعمال کرنے والا ان کو بنا دیجیے. اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین بھی نصیب فرما، یقین کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما. اے اللہ علم دین کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا پہنچانے کی توفیق عطا فرما. علم دین کو سیکھنے میں شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے اے اللہ محفوظ فرما. مسائل پوچھ کر علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی عمل والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اور ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما. ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما. ہر مسلمان کو علم دین پر چلنے والا بنا، علم دین کو سیکھ کر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ مسلمان کو جہالت سے نکال دیجیے اور علم والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر دم ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا ہم کو بنا. ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کی یاد سے ہر وقت آپ کی یاد سے آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ہم کو مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں لذت نہیں آتی. اے اللہ اس مردری کیفیت کو ختم فرما. اپنے پاک نام کی لذت ہم کو نصیب فرما. اپنا پاک نام لینے کی لذت سے ہم کو آشنا فرما. اے اللہ ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں. اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرما. اور اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی دعائیں جو آپ نے دعائیں مانگی، ہر موقع کی ہر وقت کی دعائیں، اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو پوری امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو ان دعاؤں کے مانگنے کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اہتمام سے ہر روز تلاوت کرنے کی. اے اللہ غیر حافظوں کم از کم 1 پارہ، حفاظ کو کم از کم 3 پارے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسی نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما. ایک اور ایک بنا دیجیے. کلمہ حق پر سارے مسلمانوں کو اللہ جمع فرما دیجیے. کلمہ حق پر پوری امت کو جمع فرما دیجیے. اے اللہ آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے جنگ و جدال کو ختم فرما. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو آپ نے جوڑا اور ان کی لڑائیوں کو، ان کے آپس کے اختلافات کو ختم فرمایا. اے اللہ آج کی اس امت کو بھی اے اللہ اس کو جوڑ دیجیے، ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، اختلافات کو، لڑائیوں کو ختم فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ اے اللہ جڑ جائے، کلمہ حق پر جمع ہو جائے. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج امت کے حال پر رحم فرما. امت مصیبتوں میں گھر چکی. اے اللہ ان کے بہت خون بہایا جا رہا ہے. اے اللہ بے مقصد ان کے خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے. اے اللہ سڑکوں میں بہ رہا ہے. ان پہ مصیبتیں پہاڑوں کی طرح ٹوٹ چکی. پریشانیوں ان کو گھیر لیا. ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جتنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور مصیبتوں میں گھر رہے ہیں اور پریشانیاں ان پر آ رہی ہیں. جو اصل پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ ہے، مصیبتوں کو دور ہونے کا راستہ ہے، اے اللہ اس پر امت نہیں آ رہی. اے اللہ امت کو اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما. اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما جو امت کا مقصد ہے، جس مقصد کو چھوڑ کر آپ کی ناراضگی اتر رہی ہے اور آپ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے. اے اللہ اس مقصد پر امت کے بچے کو آنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اللہ والے مقصد پر اے اللہ پوری امت کو آنے کی توفیق عطا فرما. امت کے بچے کو اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ امت کے لیے آپ نے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ بہت ان کا خون بہایا جا چکا، اب بس فرما. اے اللہ بس فرما. ان کے خون بہنے سے بچا لیجیے. اے اللہ ان کی مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. اے اللہ اپنے رحم
فرما کر امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت کے حال پر کرم فرما، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات یا حنان یا منان یا بدیع السماوات یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے سوا ہمارے لیے اور ہے کون؟ اللہ کوئی نہیں آپ کے سوا، آپ سے ہی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے، اللہ اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے اللہ ہدایت مانگتے ہیں، اللہ امت کی مصیبتوں کو دور فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے گھر کی، بال بچوں کی، ان کے کاروبار کی، غرضے کے مسلمانوں کی، ہر چیز کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت کرو۔ مسلمان جاگے آباد ہے اللہ، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جزیروں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں، جہاں کے مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرماؤ، اللہ پوری پوری حفاظت فرماؤ، اے حبیب حفاظت فرماؤ، اے حبیب حفاظت فرماؤ۔ آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اے حبیب حفاظت فرماؤ۔ آپ عبادت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ عبادت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اے حبیب حفاظت فرماؤ۔ بغیر استحقاق کے آپ سے آپ کی مدد کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمتوں کا، آپ کی برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کے قلوب کو مجتمع فرما اور قلوب کو ہدایت کی طرف موڑ کیجیے، اے اللہ ہدایت کی طرف موڑ کیجیے، اے اللہ بس فرما امت کو جو مصیبتیں ٹوٹ چکی، پریشانیاں آ چکی، اب بس فرما ان مصیبتوں کو دور فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، گھر گھر لڑائی، گھر گھر مصیبتیں اللہ سب کو دور فرما، اللہ سب کو دور فرما، اور امت کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت والی محنت کے لیے پوری امت کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ کسی مسلمان کو بھی اللہ محروم نہ فرما، اس مبارک محنت سے اللہ محروم نہ فرما، جنہوں نے وقت لگایا ان کو بھی قبول فرما، اور جنہوں نے وقت نہ لگا اب تک وقت نہیں لگایا ان کو وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دین کی محنت کے لیے اللہ پوری امت کو قبول فرما۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پورے دین پر چلنے والے، آپ کے ایک حکم کو پورا کرنے والے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی بنانے والے، اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرما، پوری امت کی اس کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ ہم تو ایک چھوٹی سی بھی اپنے برے عمل کی ایک چھوٹی سی بھی سزا کے قابل نہیں ہے، بہت کمزور، بہت ضعیف، اے اللہ اپنی سزاؤں کو دور فرما، اپنے عذابوں کو دور فرما، اپنے عذابوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کے جتنے عذاب آ رہے ہیں اے اللہ ان عذابوں کو دور فرما، عذابوں کو اٹھا لیجیے اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے غیروں کے شرور سے اور غیروں کے فتنوں سے، اور اپنے جو غیروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے شرور فتنوں سے بھی اللہ محفوظ فرما، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما، ان کو سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت کی مصیبتوں کو ختم فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان کے قرضوں سے آئندہ قرضوں سے محفوظ فرما، ہم میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں اور علماء میں سے، اور اللہ پوری امت میں سے جو بیمار ہیں اس مدے میں جتنے یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں ان کے آئے و اقارب میں سے اور پوری امت میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو پوری پوری جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہم سب کو پوری امت کو اپنے مقبول بندوں میں، سچے بندوں میں، اور مستورات کو اپنی مقبول بندیوں میں اور سچی بندیوں میں شامل فرما، مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں اور مستورات کو مقبول بندیوں میں اور سچی بندیوں میں شامل فرما، اپنی غلط زندگیوں سے توبہ کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی سیدھی زندگی پر ہدایت والی زندگی پہ آنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والی زندگی پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد ہے بگڑ گئی ہے اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے والے آپ ہیں، اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، اے اللہ جن زوجین میں میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی اے اللہ ان کی ناچاقیوں کو دور فرما کر آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اور آپس میں جڑ کر پورے دین کو چلنے والا اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو جوڑ والے محبتوں اور اتفاق والے دیندار رشتے ملا دیجیے، ایسے رشتے ملا دیجیے۔ اے اللہ جو ناجائز جیلوں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو باعزت وہاں سے رہائی نصیب فرما، اور جو غلطیاں کر کے گناہ کر کے جیلوں میں گئے ہیں ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی اور جیلوں سے رہا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو آپ خوب جانتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما اور ان کی بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ اے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ریاکاری سے ٹکرارے سے ہم سب کو محفوظ فرما، دعوت والی اس مبارک محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، دعوت والی اس مبارک محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ انتہائی قبول فرما، اس اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، اور جو کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے یا ویسے ہی نہ آ سکے سستی لاپرواہی کی وجہ سے، اے اللہ ان سب کو معاف فرما اور ان کو بھی محروم نہ فرما، ان کو بھی توفیق عطا فرما، اور جو آ چکے ہیں تھوڑے وقت کے لیے آئے پورے وقت کے لیے آئے، اللہ سب کو ہی قبول فرما لیجیے، سب کو ہی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے جو باتیں دعوت دی ترغیب دی، جنہوں نے جو کچھ کہا، اے اللہ ان کے کہنے کو اور سننے والوں کے سننے کو قبول فرما، توفیق عطا فرما، ہمارے اس اجتماع کو پوری امت کے ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرما، ہمارے اس اجتماع کو اور جتنے دنیا بھر میں اجتماعات ہو رہے ہیں، جتنے جوڑ ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں اس کام کی نسبت پر، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، اور اپنی رضا پسند کے مطابق اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جماعتیں آپ کے راستے میں اب نکل رہی ہیں، اس سے پہلے نکل چکی، اے اللہ سے پہلے نکل چکی، ملک کے اندر پھر رہی ہیں یا ملک سے باہر پھر رہی ہیں، ہمارے ملک کی جماعتیں، دوسرے ملکوں کی جماعتیں، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، اور جس طرح محنت کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح آپ کو محنت کرنا پسند ہے اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان جماعتوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے پیچھے ان کے گھر بار کی، ان کے کاروبار کی، بال بچوں کی، اے اللہ پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے اس مرکز کی اور جو دوسرا مرکز ہے زکریا مسجد اس کی، اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغی مراکز ہیں اور جتنے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ، اور یا اللہ تبلیغی مراکز اور تبلیغی ٹھیے اور جتنی مساجد دنیا بھر میں، جتنے مساجد اور جتنے مسلح، ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، علماء کی بھی حفاظت فرما، طلباء کی بھی حفاظت فرما، دینداروں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان مدارس کو مراکز کو دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس میں محنت کرنے والے آنے جانے والوں کو قبول فرما، اور ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس اجتماع میں جتنی خدمت کرنے والوں نے خدمت کی، اے اللہ جتنے خدمت کرنے والوں نے خدمت کی، ہمارے بہت سے بھائی مختلف خدمتوں یہاں اجتماع کے میدان میں لگے رہے، وہ بیان نہ سن سکے، وہ اعمال میں شریک نہ ہو سکے، اے اللہ سب کو قبول فرما، اور خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بال بچوں کو قبول فرما، ان کے خاندان والوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی ان سے راضی ہو جا، ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ کی رضا ہم سب کو نصیب فرما، ان خدمت کرنے والوں کو انتہائی قبول فرما، انہوں نے قربانیاں کی اور ان کی قربانیوں کی برکت سے، ان کی قربانی کی برکت سے سارا مجمع اطمینان سکون سے اعمال میں شریک ہوتا رہا، اے اللہ ان سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، ہم سب اجتماع والوں کی طرف سے اور خدمت والوں کی طرف سے اور ذمہ دار انتظامیہ کی طرف سے اے اللہ ان کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے جس طرح سے خدمت کی اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، اس مرکز میں اور دوسرے مرکز میں برکت نصیب فرما، اے اللہ برکت نصیب فرما، آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے راضی فرما، اے اللہ ہمیں جو مانگے بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے عطا فرما، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ان کے دل میں جو مرادیں ہیں، جو ضرورتیں جائز ضرورتیں ہیں، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما،
اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگا ہے بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے رزق فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت کے تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان سب کو جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس ان کا مقام بنا، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔